نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ عبادات کی مقبولیت کا دار و مدار حلال لقمے پر ہے، حلال کھانے پر ہے، حلال پہننے پر ہے، حلال پینے پر ہے۔ اگر ہمارا لقمہ حرام ہے، ہمارا کپڑا حرام پیسوں سے ہے، ہمارا پینا حرام کا ہے، تو ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے اس باب کو بھی توجہ اور دھیان کے ساتھ سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے کہ ہم لمبی لمبی عبادتیں تو کریں لیکن کھانا پینا حرام ہو، فائدہ کیا؟ سود کی کمائی ہو، جوئے کی کمائی ہو، اور جو ہے حرام ذریعے سے کما کر ہم کھاتے پیتے ہوں، صدقہ خیرات کرتے ہوں، نمازیں پڑھتے ہوں، تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے اس کو سنجیدگی کے ساتھ سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اس کو کوئی معمولی مسئلہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جتنا مرضی کما لو جی، اس پر بھی توجہ دینا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رزق حلال کے ذرائع کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا تاکہ امت جو ہے ان میں سے کسی بھی کام کو اختیار کر لے اور حلال لقمہ کھائے، حرام سے بچ جائے۔ ان میں سے ایک ذریعہ صنعت و حرفت ہے، یعنی ہاتھ کی کمائی، ہاتھ سے چیزیں بنانا اور بیچنا۔ اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ جیسے لوگ برتن بناتے ہیں، لوگ جو ہے کپڑا بنتے ہیں، لوگ قالین بنتے ہیں، لوگ جو ہے چارپائیاں خود بناتے ہیں۔ اس طرح 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 کی چیزیں جو اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں صنعت و حرفت، ہاتھ کی کمائی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی بھی بڑی وضاحت فرمائی کہ ہاتھ کی کمائی کا فائدہ کتنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر منافع کتنا ہے، اس کے اندر برکت کتنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حلال کمائی جہاد ہے، اللہ تعالیٰ صنعت و حرفت کو پسند کرتا ہے، ہاتھ کی کمائی کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی تانا نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حرفت اختیار کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک جوان کے زہد اور تقوی کا ذکر کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں اگر وہ صنعت و حرفت سے کماتا ہے۔ ایک آدمی کے تقوی کا، زہد کا تذکرہ ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر صنعت و حرفت سے کماتا ہے تو پھر تو اس کا زہد اور تقوی ہے، حقیقت ہے۔ تو ہاتھ کی کمائی سے جو آدمی کھاتا پیتا ہے نا، تو اس کا زہد، اس کا تقوی جو ہے بجا ہے، اعلیٰ درجے کا اس کا تقوی، اعلیٰ درجے کا اس کا زہد ہے۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ کسی صنعت اور حرفت کے ذریعے سے کما کر زندگی گزارنا ملازمت سے بہتر ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا ذریعہ معاش بھی صنعت و حرفت اور ہاتھ کی کمائی تھا۔ انبیاء علیہ السلام بھی ہاتھ سے کماتے تھے، پھر کھاتے تھے۔ ملازمت نہیں کی انبیاء نے، بلکہ اپنے ہاتھ سے کمائی کی، قالین بنے، زریں بنائی، برتن بنائے، ٹھیک ہے، اسلحہ بنایا، یہ کام کرتے تھے۔ تو آج ہم بھی جو ہے صنعت و حرفت کو ترقی دیں۔ آج صنعت و حرفت کو ہم نے چھوڑ دیا، غیروں نے، کفار نے، اسلام دشمنوں نے صنعت و حرفت میں ترقی کر لی، اور وہ صنعت و حرفت کی وجہ سے آگے نکل گئے، ترقی کر گئے۔
अब देख लो, चाइना की चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, हम खुद क्यों नहीं बनाते? कहते भी ये चाइना की है, ये खिलौने, बर्तन, ठीक है, छोटे छोटे ये पिस्तौल, ये चीजें, ये कौन बनाता है? चाइना। सारा हमारा रंग वाले शालमी चाइना की चीजों से भरी पड़ी है। अरबों खरबों का कारोबार शालमी में है। चीजें कहाँ की हैं? बनाई किसने है? चाइना ने बनाई है। भैया हम खुद क्यों नहीं बनाते? जो सनत और हिरफत करता है वो बहुत तरक्की में है। अपने हाथ से जो चीजें बनाता है ना, वो बहुत तरक्की में है। वो आके निकल गया और हम पीछे रह गए। तो इसलिए हम सनत और हिरफत में तरक्की करें तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमारे अदारे तरक्की करेंगे, हमारा माशरा तरक्की करेगा, हमारी तजारत तरक्की करेगी। खुद अपने हाथ से बनाए। तो इसलिए सनत और हिरफत को हम पहले दर्जे पे रखें कि जितनी भी चीजें हैं हम खुद बनाएंगे, दूसरे मुल्क की तरफ नहीं देखेंगे, दूसरी कौमों की तरफ नहीं देखेंगे, दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, दूसरे मुल्कों से चीजें नहीं खरीदेंगे, बल्कि खुद वो चीज तैयार करेंगे। खा वो बर्तन है, खा वो बिस्तर है, खा वो चारपाई है, खा वो खिलौने हैं, खा वो कालीन है, खा वो कपड़ा है, कोई भी चीज है हम खुद अपने हाथ से तैयार करेंगे। देखना फिर मुल्क कैसे तरक्की कर। लेकिन आज दूसरों पर फख्र करते हैं कि फलां आगे निकल गया। क्यों आगे निकल गया? जिस मुल्क को भी देखो जो तरक्की में है, जो आगे निकल गया, तो अगर उसकी बुनियाद को देखो, सनत और हिरफत है।